السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو ایک ایسا مسئلہ بتانے جا رہا ہوں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ دنیا میں جو جوڑے بنے ہیں ان کے بنانے کا مطلب کیا ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر کس جگہ آیا ہے، اور ازواجی زندگی کی اہمیت اور اس کے اصول کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، سورہ یاسین کا یہ آیات ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا بنا دیا۔ چنانچہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کا زوجہ یعنی جوڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو وہ جنت میں اکیلے تھے، اگرچہ کہ وہ جنت کی نعمتوں میں تھے، لیکن تنہائی کا احساس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے، ان کی دل کی بستگی کے لیے اماں ہوا کو پیدا فرمایا، جس سے ان کی زندگی میں ایک نئی بہار آ گئی اور دونوں جنت میں خوش و خرم رہنے لگے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورت کے بغیر جنت جیسی جگہ پر بھی مرد کی زندگی ادھوری ہے۔ مرد و عورت کا جوڑا ایک دوسرے کی تسکین اور راحت کے لیے بھی ضروری ہے، اور نسل انسانی کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ شریعت کے مطابق میاں بیوی کا اکٹھا ہو کر ایک دوسرے سے ملنا اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت کہلاتا ہے۔ دین اسلام کا حسن دیکھنے کے انسان اپنے ہی خواہش پوری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب جوڑے سے آگے میں آپ کو اسلام میں ازواجی زندگی کی تھوڑی سی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس نے انسان کو مجرد زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیا، اکیلے زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس نے انسان کو ایسی زندگی گزارنے کا حکم دیا جس کے تحت وہ اپنی تمام معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی کہ تم ترک دنیا کر لو اور جنگلوں اور غاروں میں جا کر رہنا شروع کر دو۔ اسلام معاشرتی زندگی گزارنے پر زور دیتا ہے، اس لیے دین میں ازواجی زندگی کا اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس لیے دین میں شادی کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ 3 صحابی تھے، خدا خوفی رکھنے والے اور عبادت کا شوق رکھنے والے تھے۔ اس میں آپ کو یہ واقعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ 3 ایسے صحابی تھے جو خدا خوفی رکھنے والے اور عبادت کا شوق رکھنے والے تھے۔ ایک دفعہ وہ تینوں اکٹھے بیٹھے تھے تو ایک نے کہا کہ میں رات بھر نمازیں پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، تیسرے نے میں ساری زندگی عورت سے علیحدہ رہوں گا اور شادی نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں فرمایا کہ دیکھو تم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں جو مناسب نہیں۔ خدا کی قسم میں تم سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یہ پھر سن لیں، خدا کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں اور عورتوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ دیکھو جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ یہاں یہ سن لیں،
دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ میں فرمایا کہ جو میرے طریقے پر نہیں چلے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اس طرح ایک اور صحابی تھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ارادہ کیا کہ وہ اپنی شہوت والی نسل ہی ختم کر دیں گے تاکہ یکسو ہو کر عبادت کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز سے منع فرما دیا، تو معلوم ہوا کہ اسلام میں اکیلے زندگی گزارنے کی بجائے ازواجی زندگی کی طرف زور دیا گیا ہے، لہذا قرآن پاک میں نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دیا کرو۔ اور ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے سورۃ النساء، پس تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں پسند ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں، پس اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک سے نکاح کرو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے، ابن ماجہ۔ پھر فرمایا، جو میری سنت سے آراز کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ بھلا نکاح کی اہمیت وضع کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا زور دیا جا سکتا ہے؟ شادی کی اہمیت، نکاح کی اہمیت میں نے آپ کو بتائی قرآن پاک سے اور حدیث سے کہ ان کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ اس کے بعد کا جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں انشاءاللہ میں نکاح کا اسلام میں کیا ترغیب دی گئی ہے اور اس کی کیا فائدے ہیں اس پہ بات کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوا ہوگا اور کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ یہ سلسلہ جو میں نے شروع کیا ہے یہ ازواج زندگی کے سنہری اصول ایک بک ہے ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کی، اس میں سے شروع کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے مجھے کمنٹس اور میسج کیے تھے کہ ازواج زندگی پر بھی آپ کچھ ویڈیو بنائیں تاکہ جو ہماری زندگی میں مسائل چل رہے ہیں وہ کم ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ اب یہ سلسلہ میں نے سٹارٹ کیا ہے، یہ ازواج زندگی کے سنہری اصول بک میں سے انشاءاللہ میں ڈیلی اس میں سے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کروں گا۔ آپ اس کو سنیں اور آگے دوسروں تک پہنچائیں اور ان باتوں پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔